میں نے کہا مجھے مخالف کا نام تو بتائیں. کہا شیخ العرب العجم مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا تو ان کی رائے کو پورا سمجھا نہیں ہے، اس لیے تجھے جھگڑا، تجھے اختلاف تجھے سمجھ آیا. حکیم الامت تھانوی کی رائے اور تھی، حضرت کی رائے بالکل الگ تھی. ان دونوں کی رائے میں فرق یہ تھا، حکیم الامت تھانوی فرماتے اگر پاکستان الگ ملک بن گیا استحکام اسلام نفاذ اسلام میں آسانی ہوگی. حضرت کی رائے یہ تھی اگر تم پاکستان لے کر الگ چلے گے، ادھر ہندو کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی اقلیت ہے، یہ مسلمان کس کھاتے میں رہ جائیں گے، ان کو اکٹھا رہنے دو تاکہ جس سے مسلمان زیادہ ہے وہ اسلام نافذ ہو جائے، اور جس میں ہندو زیادہ ہے وہ ہندو عزم کا غلبہ ہوگا. لیکن وہاں پہ اقلیت میں ہم ہوں گے یا اقلیت میں وہ ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا اسلامی صوبوں میں اسلامی نظام چلے گا. یہ ہندوستان میں ہندو بھی رہیں گے اور مسلمان بھی رہیں گے. آج بھی تو یہ ہوا، ادھر پاکستان بنا ادھر ہندوستان بنا، ادھر تم نے اسلام کی بات کی ادھر کفر کی بات کی ہے. فرماتا ہے اگر الگ رہیں گے تو فائدہ یہ ہوگا. رائے اپنی اپنی تھی لیکن اپنی اپنی رائے کے باوجود دونوں میں پیار بھی، دونوں میں محبت بھی، دونوں میں پیار بھی اور دونوں میں توجہ رکھنا. دارالعلوم دیوبند کے 5 بڑے بڑے عہدے تھے. کتنے عہدے؟ ذرا اپنے مسئلہ سمجھنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ہر افراد جو پاکستان کے ساتھ تھے وہ زیادہ تھے یا جو الگ ملک کے حاملی وہ زیادہ تھے؟ کتنے بڑے عہدے؟ نمبر 1 توجہ رکھنا صدر سرپرست، نمبر 2 صدر محتمم، نمبر 3 صدر مدرس، نمبر 4 صدر مفتی اور نمبر 5 محتمم. کتنے بنے؟ سرپرست حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پاکستان بنانے والے، صدر مدرس علامہ شبیر احمد عثمانی پاکستان بنانے والے، صدر مفتی محمد شفیع پاکستان بنانے والے. توجہ رکھنا. اور اسی طرح محتمم حضرت قاری محمد طیب قاسمی پاکستان بنانے والے، صدر مدرس شیخ العرب والعدد حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. 5 بڑے منصب والوں میں سے 4 پاکستان بنانے کی جنگ لڑ رہے تھے اور ایک پاکستان بنانے کو روک نہیں رہا تھا، صرف ہلکی سی رائے دے رہے تھے. لیکن جب پاکستان بنا ہے انہی مولانا حسین مدنی نے مولانا محمد لاہوری سے فرمایا اب تم پاکستان چلے جاؤ، پاکستان کی حفاظت کرو. ایک جگہ میں تنازع ہوتا ہے، ایک جگہ مسجد بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے، لیکن جب مسجد بن جائے اس مسجد کا تحفظ ضروری ہوتا ہے، اس کو مسجد سمجھ کے تحفظ کرنا ہے. احمد علی کو وہاں حضرت لاہوری کو یہاں پہ بھیج دیا گیا. میں نے کہا جو ایک تمہیں مخالف نظر آیا وہ بھی قیام پاکستان کی تک رائے دیتے رہے، لیکن جب قیام پاکستان ہوا ہے رائے بدل کے پاکستان کی حمایت میں آگے ہیں. پھر شیخ پورا کے دوستوں توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا، ابھی تم پاکستان کے حالات کو دیکھ لو. بہت سارے معاملات میں جب بھی تاریخیں اٹھی ہیں علماء دیوبند نے کردار ادا کیا ہے. علماء دیوبند کو جیل جانا پڑا، برداشت کیا ہے. علماء دیوبند کو شہید ہونا پڑا، ان نے برداشت کیا ہے. ان پہ پابندیاں لگی ہیں، برداشت کیا ہے. لیکن تمہیں تعجب ہوگا یہ خود جیل میں گئے ہیں لیکن یہ اسلحہ پھر بھی نہیں اٹھاتے. ان نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی ہیں، اسلحہ پھر بھی نہیں اٹھا رہے، خود شہید ہو رہے ہیں لیکن ملک میں اسلحہ پھر بھی نہیں اٹھاتے. لوگ کہتے ہیں یہ بزدل ہے. میں نے کہا بزدل نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے علماء دیوبند سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنایا بھی ہم نے ہے، پاکستان کو بچانا بھی ہم نے ہے، پاکستان کو بنایا بھی ہم نے ہے، پاکستان کو بچانا بھی ہم نے ہے. تو جب ہم نے بنایا ہے ہم پاکستان کو ٹوٹتا ہو برداشت تو کر نہیں سکتے، اس لیے قربانی دے کر بھی ہم کبھی کبھی جنگ نہ لڑنے کی پالیسی بنا لیتے ہیں. اور ہم کارکن سمجھتا ہے اور یہ بزدل ہے. میں نے کہا بزدل نہیں ہے، حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا. وہ سمجھتے ہیں نا جو اسلحہ تو نے یہاں استعمال کرنا ہے پڑوسی ملک میں استعمال کر. دنیا میں بڑی طاقت کبھی روس تھی، اس کو وہاں پہ توڑا ہے. آج بڑی طاقت امریکہ ہے، اس کو وہاں پہ توڑ دے. جب روس بھی افغانستان میں برباد ہوا، یہ امریکہ بھی برباد ہوا. بڑی طاقتیں جب مٹ جائیں گی تو پھر اسلام کے نفاذ میں تیرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. اللہ ہمیں علماء دیوبند کی پالیسی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے اتنی گزارش کی ہے کہ قیام بھی ہمارا ہے، تو میں نے کہا محرکات بھی ہم ہیں، محرک بھی ہم، معمر بھی ہم اور اس کو مستحکم کرنے والے بھی ہم. یہ تینوں کام اللہ نے علماء دیوبند کو دیے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو علماء دیوبند کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.